دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوا میں رسہ باندھ کر اس کے اوپر چلتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو ٹائٹ راپ واکر کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ان کا فن کا مظاہرہ دیکھا ہوگا۔ یہ بلند و بالا پہاڑوں، 1000 فٹ گہری کھائیوں، اونچی اونچی عمارتوں اور دنیا کی خطرناک ترین آبشاروں میں شامل نیاگرا فال کے اوپر رسہ باندھ کر اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب موٹر سائیکل آیا تو ان جنونیوں نے موٹر سائیکل کو رسے کے اوپر چلانے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اس کوشش میں ہزاروں لوگ اپنی جان اور اعضاء سے محروم ہو گئے۔ بہت سارے لوگ کامیاب بھی ہوئے۔ ان کامیاب لوگوں میں جوہین ٹریور سر فہرست ہے۔ جوہین ٹریور ایک ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے۔ اس نے موٹر سائیکل کو رسے پر چلانے کے لیے ایک مہارت حاصل کی۔ اس مہارت میں وہ اتنا کامیاب ہوا کہ وہ بسا اوقات اپنے پیچھے اپنے بچوں اور بیوی کو بٹھا کر رسے کے اوپر موٹر سائیکل چلا کر لوگوں کو خوش کرتا۔ لیکن 2005 میں اس نے کمال کر دیا۔ 2005 میں اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور اپنا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا دیا۔ اس نے 2005 میں ایک 40 میٹر اونچے ٹاور کے اوپر رسہ باندھا اور اپنے پیچھے موٹر سائیکل پہ ایک شخص کو بٹھایا اور موٹر سائیکل کو رسے کے اوپر 53 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ کہانی کا ایک اینگل ہے۔ اب کہانی کا دوسرا اینگل وہ یہ ہے کہ جوہین ٹریور ریکارڈ قائم کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے آیا۔ ہزاروں لوگوں کا وہاں پر مجمع موجود تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی طرف بڑی خوشی اور مسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور اس نے کہا، کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے 53 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس اونچے ٹاور کے اوپر بندھے ہوئے رسے کی موٹر سائیکل چلا کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا؟ لوگوں نے کلیپنگ کی اور کہا، یس، تم نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں اپنی پوری پروفیشنل لائف میں ایک بار بھی رسے سے نہیں گرا، ایک بار بھی۔ لوگوں نے دوبارہ کلیپنگ کی اور کہا، یس، تم اپنے فن میں کمال رکھتے ہو، تم کبھی رسے سے نہیں گرے ہو۔ جوہین ٹریور نے کہا، پھر تم میں سے کون ہے جو میرے پیچھے بیٹھے گا؟ میں دوبارہ 53 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل کو رسے پر چلانا چاہتا ہوں اور ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہزاروں کے مجمع کو سانپ سن گیا۔ کوئی بھی جوہین ٹریور کے پیچھے بیٹھ کر موٹر سائیکل پر دوبارہ ایک ریکارڈ قائم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ لوگ جوہین ٹریور کے فن کو مانتے تھے، وہ جوہین ٹریور کی مہارت کو مانتے تھے، لیکن ان کو جوہین ٹریور پر یقین نہیں تھا کہ وہ انہیں گرائے گا نہیں۔ جوہین ٹریور کے اس سارے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ملنے کا ایک سیدھا سادہ سا فارمولہ ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔ مانتا تو پہاڑ بھی ہے، ریت بھی ہے، مٹی بھی ہے، بلی بھی ہے، شیر بھی ہے، درخت بھی ہے، کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کی ذات متاثر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے متاثر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ یقین کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتی جاتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہی ہمیں اپنے قریب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا میں جس مذہب کو مان لیتے ہیں ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہم فزکس کو مان لیں، ہم کیمسٹری کو مان لیں، ہم بایو میں کو مان لیں، ہم اس کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ماننے سے چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ماننے سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا۔ متاثر ہوتا ہے تو صرف ہمارے یقین سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب بیان کرتے تھے اور روز بیان کرتے تھے۔ ایک دن
لوگوں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا ہے جو دریا کے اوپر چلتا ہے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھنے کے لیے اگلی صبح وہ دریا کنارے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا ایک لڑکا آیا، اس نے جوتا اتارا، اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دریا کو عبور کر لیا۔ مولوی صاحب نے لڑکے کو دوبارہ آواز دی، لڑکا واپس آ گیا۔ اسی طرح اس نے چپل اتاری، اپنے ہاتھ میں پکڑی اور دریا پہ چلتا ہوا جب واپس آیا تو مولوی صاحب نے لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا؟ تو لڑکے نے بتایا، مولوی صاحب میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دریا پہ پاؤں رکھ دے تو دریا اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے، تو میں تب سے تو یہی کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب روک پڑے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ نسخہ میں نے ہی بتایا تھا، تمہیں اس نسخے پر یقین تھا، تم دریا پر چل پڑتے ہو، میں صرف اس نسخے کو مانتا تھا، اس لیے میں دریا پر کبھی نہیں چل سکا۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر ماننے سے بڑھ کر یقین کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے شاہراہ سے قریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم صرف ماننے تک رہے تو مانتے تو پھر دنیا میں ہر کوئی ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، وہ یہ کہ کلاس میں ایک ٹیچر نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ نے 14 کا ٹیبل کون سنائے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، اس نے 14 کا ٹیبل سنانا شروع کر دیا۔ ٹیچر نے اس کو ڈانٹا اور بٹھا دیا۔ اس نے کہا تم غلط سنا رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ ٹیچر نے دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہا کھڑے ہو جاؤ، ٹیبل سناؤ۔ اسٹوڈنٹ نے ٹیبل سنانا شروع کر دیا۔ ٹیچر نے اس کو بھی ڈانٹنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا۔ اس نے ٹیبل مکمل کیا، پھر جا کے وہ رکا۔ ٹیچر اس کے پاس گیا، اس کی کمر پہ تھپکی دی اور اس سے کہا بیٹھ جا۔ پہلا اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور کہا استاد جی میں بھی تو یہی سنا رہا تھا، آپ نے مجھے ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے تم سنا رہے تھے، تم بھی یہی سنا رہے تھے، تم بھی بالکل ٹھیک سنا رہے تھے، لیکن تمہیں اپنے ٹھیک ہونے پر یقین نہیں تھا۔ ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ٹھیک ہونے پر بھی یقین ہو۔ اگر آپ کو اپنے ٹھیک ہونے پر یقین نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو کر بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک یقین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ ہو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہمیں اپنے آپ پر یقین ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا زیادہ یقین بڑھتا جائے گا۔ اگر ہم صرف ماننے کی حد تک رہے تو پھر ہم محرومیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک یقین کے ساتھ ماننا چاہیے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے وہ ایک لفظ کا فاصلہ ہے، وہ ہے یقین۔ اگر ہم اس فاصلے کو طے کر لیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے روز ملاقات کر سکتے ہیں۔